اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ الانعام کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 359 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا داود بن ابی ہند عن الشعبی عن مسروق قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی اسحاق ابن یوسف الازرق سے، انہوں نے روایت کی داود ابن ابو ہند سے، انہوں نے روایت کی شعبی سے، اور انہوں نے مسروق رحمہ اللہ سے. قال كنت متكئا عند عائشة رضی اللہ تعالی عنها فقالت یا ابا عائشہ ثلاث من تکلم بواحدة منهن فقد اعظم الفریة علی اللہ. مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا. عزیز طلباء کرام، مسروق ابن الاجدع، ان کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے ایک خاص تعلق تھا، اور ان کو ہی ام المؤمنین نے بیٹا بنایا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر ٹیک لگائے ہوئے بیٹا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے ابو عائشہ، 3 باتیں ہیں جو ان میں سے کوئی بھی بات بولتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ پر بہت بڑا الزام لگاتا ہے. پہلا، من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے یقیناً اللہ پر بہت بڑا الزام لگایا. واللہ یقول لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر وما كان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. ام المؤمنین نے اپنے دعویٰ کی دلیل میں پہلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 103 پیش فرمائی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتے ہیں، اور وہ نہایت باریک بین بڑے باخبر ہے. تو اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا کہ چونکہ دیکھنے والے کی نظر اس عالم کی تھی تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ کی رؤیت یہ ممکن نہیں ہے. دوسری آیت وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے. اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو کلام فرمائے، ہاں الہام کے ذریعے سے یا پردے کے اوٹ سے اللہ جل شانہ کلام کر سکتے ہیں. وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنظِرِينِي وَلَا تُعْجِلِينِي أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، پس میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، مجھے آپ تھوڑی سی مہلت دے اور آپ جلدی نہ کرائے، یعنی آگے اگلی بات کی طرف نہ بڑھے
جب تک یہ والا مسئلہ میں صحیح طور پر نہ سمجھ لوں۔ قرآن کریم میں کیا اللہ جل شانہ نہیں فرماتے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ ایک سورہ نجم کی آیت ہے اور دوسری سورہ تکویر کی آیت ہے۔ تو انہوں نے ان آیت کے اوپر استدلال کیا۔ مسروق رحمہ اللہ نے۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف جی۔ قالت انا والله اول من سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن هذا قال انما ذلك جبرائیل ما رأيته في السورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اول میں ہی ہوں جس نے ان آیتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یعنی سب سے پہلے یہ سوال میں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل ہی تھے، میں نے ان کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا تھا، یعنی جس ہیئت پر وہ پیدا کیے گئے ہیں اس پر میں نے ان کو نہیں دیکھا، مگر سوائے ان دو جگہ کے، کہ ان دو جگہ پر میں نے ان کو اپنی اصلی خلقت کے اعتبار سے جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طرح دیکھا، باقی نہیں۔ رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض۔ میں نے ان کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھا، درا حالے کہ ان کی خلقت بڑی آسمان اور زمین کے درمیان کو برنے والی تھی، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا تھا بالکل اس کو مکمل طور پر برنے والی تھی۔ دوسری بات ام المؤمنین نے فرمائی وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کوئی چیز چھپائی ہے تو اس نے اللہ جل شانہ پر بہت بڑا الزام لگایا۔ یقول اللہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں ومن زعم انہ یعلم ما فی غد فقد اعظم الفریۃ علی اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ جو شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ جانتے تھے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا۔ واللہ یقول، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا مگر صرف اللہ کی ذات ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ومسروق بن الاجدع یقنا ابا عائشہ، اور مسروق بن الاجدع ان کی کنیت ابو عائشہ تھی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ذکر ہوئی لا تدرکہ الابصار۔ ترجمہ ہم نے اس کا کر دیا۔ اس آیت میں عزیز طلباء کرام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس عالم دنیا میں اللہ جل شانہ کی ذات کا مشاہدہ اور زیارت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری جو آنکھیں ہیں اس عالم کی، ہمارے اعضاء اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لن ترانی، کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر نہیں دیکھ سکتا تو کسی اور انسان جن کی کیا حیثیت، کیا مجال کہ وہ اللہ پاک کو اس دنیا میں دیکھ سکیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت میں مومنین کو اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوگی، اور یہ بھی اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ
नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। क़यामत के दिन बहुत से चेहरे तरोताज़ा हशाश बशाश होंगे और अपने रब को देखने वाले होंगे। अहादीस मुतवातिरा से भी ये बात साबित है। मुअतज़िला और खवारिज वो दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह पर रुयत का इनकार करते हैं, और इसी आयत के ऊपर ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा यदरिकुल अबसार के ऊपर इस्तिदलाल करते हैं कि इनके नज़दीक ये आयत आम है, तो दुनिया के साथ इसको सिर्फ खास नहीं कर सकते, बस मुतलकन आयत है तो दुनिया और आखिरत दोनों को आम है। तीसरा मसला यहाँ पर शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ज़ियारत की थी या नहीं, अल्लाह को देखा था या नहीं। तो याद रखिएगा अजीज़ तलबाए किराम, ये मसला सहाबाए किराम के ज़माने से इख्तिलाफी चला आ रहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों हज़रात रुयत का इनकार करते हैं, जैसे कि इस बाब से मालूम होता है। जबकि सहाबा में से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुयत के कायल थे, और ताबिईन में से हज़रत हसन बसरी और उर्वा रहमहुमुल्लाह, उनकी भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की राय के मुवाफिक राय थी। तो अब यहाँ पर इस रिवायत में अजीज़ तलबाए किराम तीन बातें उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाई कि जो भी इनमें से कोई एक बात भी बोलता है तो वो अल्लाह जल्ल शानुहु पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाता है। पहली बात कि जो ये दावा करता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा शब मेराज में, तो ये अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा वो इल्ज़ाम है। तो इसके लिए पहली आयत बतौर दलील ला तुदरिकुहुल अबसार, और दूसरी वमा काना लिबशरिन अय्युकल्लिमहुल्लाह। ये दूसरी आयत सूरह शूरा की आयत नंबर 51 है। वमा काना लिबशरिन अय्युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन अव मिन वराइ हिजाब, तर्जुमा इसका हमने कर दिया। तो इन आयतों के ऊपर इस्तिदलाल करते हुए उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि देखने वाले की निगाह, उसकी आंखें वो इस आलम की है, इस दुनिया की है, तो ये इसका मुतहम्मिल नहीं कि वो अल्लाह जल्ल शानुहु का रुयत कर सके। फिर मसरूक रहमहुल्लाह ने जो पूछा, तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के इस्तिदलालात हैं, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यहाँ पर इसराअहु में भी है और इसराअहु में भी हा ज़मीर, ये जो हु ज़मीर है ये अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ राजे करते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा। दूसरी बात जो उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाई वो ये कि अगर कोई ये गुमान करता है और ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम में से कोई बात छुपाई है, तो ये शख्स अल्लाह जल्ल शानुहु पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ भी नाजिल होकर आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म यही था, बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक, कि आप वो सब कुछ पहुंचा दीजिए। और ये अनशिया हजरात के प्रोपेगंडे का रद है कि कुरान के 10 पारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नहीं पहुंचाए, ख़ास अपने ख़ानदान को दिए हैं, और उनको भी जो इमाम गायब है वो लेकर गए हैं, और उम्मत को वो 10 पारे नहीं पहुंचाए। तो ये उनके इस दावे की तरदीद है। और तीसरे नंबर पर कि जो शख्स ये गुमान करता है कि वो यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ आइंदा कल होने वाला है वो जानते हैं, तो भी इसने अल्लाह पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्द अल गैब इल्ला अल्लाह, ये सराहतन अल्लाह जल्ल शानुहु ने सूरह नमल की आयत नंबर 65 में जिक्र फरमा दिया। तो इसके साथ ये बरेलवी हजरात के अकीदे का रद है कि वो कहते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने हबीब को जमीअ मा कान व मा यकून का इल्म दिया है। जी बढ़ते हैं अगली रिवायत की तरफ।
وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، ہمیں روایت کی محمد بن موسیٰ البصری الحرشی نے، انہوں نے زیاد بن عبداللہ البکائی سے، انہوں نے عطاء ابن السائب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا، اتا ناس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انأکل ما نقتل ولا نأکل ما یقتل اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جس کو مار ڈالے تو ہم وہ کھائے اور جس کو اللہ مارے ہم وہ نہ کھائے؟ یہ مشرکین کا ایک شبہ تھا کہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا تھا کہ یہ مسلمان اپنے مارے ہوئے، اپنے ذبح کیے ہوئے کو تو کھاتے ہیں، لیکن جو اللہ نے مارا ہے یعنی مردار تو پھر اس کو حرام کہتے ہیں۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ اپنی رب کے اوپر اعتماد نہیں کرتے معاذ اللہ۔ فانزل اللہ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین الی قولہ وان اطعتموہم انکم لمشرکون تک یہ آیات نازل ہوئی۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر هذا الوجہ عن ابن عباس ایضا، اور روایت کی گئی ہے یہ حدیث اس کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، اور انہی میں سے بعض نے اس کو عطاء بن السائب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے، یعنی بیچ میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حذف کیا تو گویا یہ روایت مرسلا بیان کر دی۔ جی عزیز طلباء کرام، جو جانور ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں تو جانور کی حلت کے لیے دو شرطیں ہیں شریعت کی طرف سے۔ پہلی شرعی طور پر اس کو ذبح کیا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہو۔ ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو وہ جانور حرام ہے۔ تو اب جو یہاں پر لوگ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو سوال یہاں پر کیا ہم نے ذکر کر دیا کہ حقیقت میں یہ مشرکین کا ایک شوشہ تھا جو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا کہ مسلمان اپنے ہاتھ کے مارے ہوئے، خود اس کو ذبح کیے ہوئے جانور کو تو کھاتے ہیں لیکن اللہ کے مارے ہوئے کو حرام کہتے ہیں۔ عجیب الٹی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے مشرکین کا یہ شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ 4 آیات کریمہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ سے لے کر وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تک یہ 4 آیتیں نازل فرمائی اور اس کے بارے میں پوری طرح اس کی وضاحت کر دی۔ تو ان 4 آیتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے تم مسلمان ہو اور اللہ کے احکام جو تم پر نازل ہوئے ہیں اس کا التزام کیے ہوئے ہوں، اور اللہ جل شانہ نے حرام اور حلال کی تفصیل بتا دی ہے، بس اب مسلمان کا کام اس پر چلتے رہنا ہے، حلال پر حرام ہونے کا اور حرام پر حلال ہونے کا شبہ نہیں کرنا، اور مشرکین کے وساوس اس کی طرف بالکل التفات اور توجہ نہیں کرنا، ورنہ ان کا تو کام یہی ہے کہ تم کو کسی طرح سے شک اور شبے میں مبتلا کر دے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔